گلگت بلتستان آزادی مارچ کے قافلے 18 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے راولپنڈی پہنچ گئے۔ آزادی مارچ گلگت بلتستان ریلی کی قیادت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کر رہے ہیں۔ مزید اس بارے میں جانیں گے اقبال علی سے۔ جی اقبال۔ جی بالکل، گزشتہ روز دوپہر 1 بجے گلگت سے روانہ ہونے والا پاکستان تحریک انصاف کا آزادی مارچ کا قافلہ راولپنڈی کے حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اس ریلی کی قیادت گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً 18 گھنٹے کا طویل سفر رہا، جو باحفاظت تمام کارکنان یہاں راولپنڈی پہنچ چکے ہیں اور خالد خورشید اس وقت اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ کارکنان اب پیدل مارچ کر رہے ہیں اور درگاہ کی طرف گامزن ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دوپہر 1 بجے گلگت سے یہ نکلنے والا جو قافلہ ہے وہ باحفاظت راولپنڈی پہنچ چکا ہے۔ اب جو کارکنان ہیں وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی قیادت میں جلسگاہ کی طرف روانہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شادرہ میں پی ٹی آئی رہنما سید یاسر گیلانی کی طرف سے حقیقی آزادی مارچ ریلی میں شرکت کرنے والے کارکنان کی تواضع حلوہ پوری سے ناشتہ کروا کر کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے قدیر خان کارکنان کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ قدیر بتائیے کیا کہتے ہیں کارکنان؟ جی بالکل، حقیقی آزادی لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے شادرہ میں بھی جو کارکنان جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکلیں گے اور اس ٹائم حلوہ پوری سے جو آنے والے کارکنان ہیں ان کی توازیہ کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ سید یاسر گیلانی صاحب موجود ہیں، بتائیے گا کتنے پرجوش ہیں کارکنان اور ناشتہ کروایا جا رہا ہے آتے ہوئے ان کو؟ بالکل ایسے ہی، کیونکہ ٹائم آپ کو پتہ ہے بڑا ارلی کا دیا گیا ہے، تو لاہور یہ ذرا نسبتاً تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں، لیکن ہم نے یہی کہا کہ نماز کے فوراً بعد یہاں پہنچیں اور آپ جوش و خروش دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے سارے لوگ بےتاب ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ ابھی روانہ ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلیں گے اور عمران خان کے حقیقی آزادی کے قافلے کے انشاءاللہ اس منزل ہماری وہ ہے۔ اور ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، کہ جمہوریت کی اصل روح ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا ناشتے میں کیا کچھ توازیہ کی جا رہی ہے کارکنان کی؟ ناشتہ میں حلوہ پوری اور چنے جو معاملات ہیں وہ سارا کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کتنے کارکنان کو لے کے یہاں سے آپ جا رہے ہیں؟ ہماری اس وقت ایگزیکٹ آپ کیمرے یہاں پہ آپ کو دکھا سکے گی، 50 سے زائد گاڑیاں، چھوٹی بڑی گاڑیاں، جس میں 2 بڑی گاڑیاں بھی ہیں، کوسٹرز بھی ہیں، اور باقی اوورآل 50 سے زائد گاڑیوں کا انشاءاللہ ہمارا قافلہ ہوگا۔ تو کب تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے؟ ہم انشاءاللہ 1-2 بجے کے درمیان انشاءاللہ اسلام آباد ہوں گے تو انشاءاللہ۔ کیا امیدیں لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے قائد عمران خان کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ جدوجہد ہمارا کام ہے، کامیابی میرے خدا کی عطا ہے، محنت حکم ربی ہے، محنت ہم کر رہے ہیں۔ منزل ہماری حقیقی آزادی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے غلامی اب نہیں کسی کی کرنی۔ جی بالکل، یاسر گیلانی صاحب کا کہنا ہے غلامی نہیں کرنی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔